بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے تمام امتوں کو اور بالخصوص امت محمدیہ کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں سے نوازا ہے تاکہ اللہ کریم اس امت محمدیہ کو اپنی خاص رحمتوں سے سرفراز فرما سکے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری و ساری ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ روزے کی اصل روح کیا ہے۔ کیا سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنا اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک خود کو کھانے اور پینے سے محفوظ رکھنا اور ازدواجی تعلقات سے محفوظ رہنا، کیا روزہ صرف اسی کا نام ہے، یا اللہ رب العالمین نے اس روزے کے حکم کے پیچھے کوئی خاص اللہ کا مقصد کار فرما ہے؟ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ سے، غیبت سے اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا ہے، وہ بے شک پورا دن صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا ہی کیوں نہ رہتا رہے، اللہ کو اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اسے بھوکا اور پیاسا رہنے پر کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ کیونکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں متقی، پرہیزگار اور پہلے سے بہتر بنا دیا جائے۔ تو جب انسان میں تبدیلی ہی نہیں آنی، گناہ کبیرہ سے خود کو محفوظ ہی نہیں رکھنا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کو اس کے روزے اور اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی خاص سروکار نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر حالت روزہ میں ایک تاجر ایک مخصوص حد سے زیادہ منافع کما رہا ہے اور ایک شخص اگر اپنی دکان پر کھڑا ہو کر جھوٹ بول کر اپنے سامان تجارت کو فروخت کر رہا ہے، اور اسی طرح تمام لوگ جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اگر اپنے معاملات میں جھوٹ، بددیانتی، کرپشن، رشوت، سود اور اس طرح کی جو سماجی اور اخلاقی برائیاں ہیں وہ شامل کیے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور بوقت افطار دعا کریں گے تو ہمیں روزے کا اجر مل جائے گا، تو حدیث نبوی کی روح سے وہ بہت بڑی حدیث نبوی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اپنے اس زوم باطل میں مبتلا ہیں، اور وہ اس بہت بڑے اپنے زوم کے اندر ہیں کہ ہمیں عبادت کا حقیقی لطف اور روزے کا اصل مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کو حدیث مبارکہ کے مطابق ان کے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا ہے کہ انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر انسان اپنی ذات اور اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر سکے۔ اگر انسان انفرادی طور پر روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے اندر صبر، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، غصے پر کنٹرول، سچ بولنا، رزق حلال کمانا، مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو روزے کا مقصد اور منشا ہیں۔ اسی طرح انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی جس طرح انسان ذاتی طور پر گناہوں سے بچتا ہے، اسی طرح اجتماعی طور پر بھی معاشرے کو گناہوں اور غلطیوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہے، اور خود سے بھی معاشرے کو محفوظ رکھے کہ معاشرہ اس کی برائیوں سے اور اس کے فتنہ و فساد سے امن کے اندر رہے۔ اسی طرح ایک انسان روزے کی حالت میں جن چیزوں سے رک جانے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ان تمام چیزوں سے رک جائے، اور روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی جس طرح حالت روزہ میں انسان جائز اور مباح چیزیں بلکہ حلال اور طیب اور پاکیزہ اور بابرکت چیزیں بھی گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ کعبہ معظمہ سے آئی ہوئی کھجوریں گھر کے اندر پڑی ہیں، آب زمزم حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکلا گھر کے اندر موجود ہے۔ انسان حالت روزہ میں متبرک، بابرکت اور پاکیزہ اور حلال چیزیں نہیں کھاتا اور پیتا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح روزے کا مقصد یہ ہے،
روزے کی اصل روح اور حقیقت جو ہے کہ رمضان کے بعد انسان خود کو حرام کاموں سے بچا کر رکھے، جس طرح روزے میں اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو روک کر رکھا ہے۔ یہی روزے کا مقصد ہے، یہی اللہ رب العالمین کا روزے کو فرض کرنے کا منشا ہے۔ خالق کائنات ہم سب کی تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔